آج کی کہانی ہے اندلس کے ایک محل کی، جس کے بند دروازوں کے پیچھے ایک ایسا راز دفن تھا جسے جاننے کی قیمت جان تھی۔ کہتے ہیں اندلس میں ایک ایسا حکیم رہتا تھا جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، نہ اس کا خاندان نہ اس کا ماضی، مگر لوگ کہتے تھے وہ انسان کے جسم سے پہلے اس کی روح کا علاج کرتا تھا۔ محل کی سب سے خوبصورت شہزادی، جو ایک پراسرار بیماری میں مبتلا تھی، اس حکیم کو کیسے جانتی تھی؟ کیا یہ صرف بیماری تھی یا کئی سال پرانا کوئی راز جو اب دوبارہ زندہ ہونے والا تھا؟ اور کیوں محل کے خفیہ تہہ خانے میں اس حکیم کی تصویر بنی ہوئی تھی؟ اگر آپ تیار ہیں اندلس کے اس تاریخ سفر کے لیے، جہاں ہر دروازے کے پیچھے ایک نیا راز ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سٹوری سفیر بائی کاشف کو سبسکرائب کریں، اور آئیے داخل ہوتے ہیں اندلس کے اس محل میں جہاں قسمت خون سے لکھی جا رہی تھی۔ اندلس اپنی خوبصورتی، علم اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ رات کے وقت شہر کی گلیاں مشعلوں کی روشنی سے جگمگاتی تھیں۔ لوگ خوشحال تھے، مگر شاہی محل کے اندر ایک عجیب خوف پھیل چکا تھا۔ شہزادی عالیہ کئی دنوں سے عجیب بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ رات کے وقت خوف سے جاگ جاتی اور کسی اندیکھی چیز کو دیکھ کر کانپنے لگتی۔ محل کی فضا مسلسل خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے سلطنت کے بہترین طبیبوں کو محل میں جمع کیا۔ ہر طبیب نے مختلف علاج کیے، مگر شہزادی کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ محل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ دربار کے ایک بوڑھے وزیر نے ایک پراسرار حکیم کا ذکر کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ حکیم ایسی بیماریوں کا علاج کرتا ہے جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بارش بھری رات میں ایک سیاہ لباس پہنے شخص شہر میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ لوگ خوف اور حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ حکیم خاموشی سے شاہی محل کی طرف بڑھا۔ سپاہیوں نے اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ محل کی فضا مزید پراسرار ہو گئی۔ حکیم شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور خوف ظاہر ہونے لگا۔ کمرے میں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے۔ حکیم نے خاموشی سے شہزادی کا معائنہ کیا۔ وہ عام بیماری کی بجائے کسی پوشیدہ راز کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ بے چینی سے حکیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محل میں ہر شخص کسی بری خبر کے انتظار میں تھا۔ رات مزید خاموش اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ شہزادی ہر رات ایک جلتی ہوئی لائبریری کا خواب دیکھتی تھی۔ آگ کے درمیان عجیب سائے حرکت کرتے دکھائی دیتے۔ یہ خواب اس کی کمزوری کا سبب بنتے جا رہے تھے۔ حکیم نے شہزادی کے ہاتھ پر ایک عجیب نشان دیکھا۔ یہ نشان عام نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کسی پرانی طاقت سے جڑا ہوا ہے۔ حکیم کو اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ وہ ایک قدیم لائبریری میں پرانی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ عام علم سے بڑھ کر کچھ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن حکیم کو ایک پراسرار کتاب ملی۔ اس کتاب میں ایسے راز موجود تھے جنہیں خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان رازوں میں کھو گیا۔
رات کے وقت شہزادی کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اسے ہر طرف آگ اور سائے دکھائی دینے لگے۔ محل کے خادم خوفزدہ ہو گئے۔ حکیم نے محل کے اندر ایک پوشیدہ راستہ تلاش کیا۔ یہ راستہ زمین کے نیچے ایک تاریک تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ تہہ خانے کی دیواروں پر عجیب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ تصویروں میں ایک شخص حکیم جیسا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی۔ حکیم کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے برسوں پہلے روحانی علم پر پابندی لگا دی تھی۔ بہت سی کتابیں جلا دی گئی تھیں۔ کئی عالم لاپتہ ہو گئے تھے۔ بچپن میں شہزادی ایک پراسرار حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ تب سے وہ عجیب خواب دیکھنے لگی تھی۔ حکیم دراصل ایک عظیم عالم کا بیٹا تھا۔ اس کے والد شاہی لائبریری میں کام کرتے تھے۔ وہ خفیہ علوم کے ماہر مانے جاتے تھے۔ حکیم کو اپنے والد کی موت یاد آئی۔ انہیں خاموشی سے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے نے حکیم کی زندگی بدل دی تھی۔ دربار کے کچھ لوگ حکیم پر شک کرنے لگے۔ انہیں لگا کہ وہ بدلہ لینے آیا ہے۔ محل میں بے اعتمادی بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی دنوں بعد پہلی بار شہزادی نے سکون محسوس کیا۔ حکیم کی موجودگی سے اس کا خوف کم ہونے لگا۔ محل کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو گئی۔ رات کے وقت حکیم ایک خفیہ دعا پڑھنے لگا۔ تیز ہوا چلنے لگی اور شمعیں لرزنے لگی۔ محل میں عجیب آوازیں گونجنے لگی۔ اچانک کمرے میں ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ فضا سرد ہو گئی۔ ہر طرف خوف پھیل گیا۔ حکیم نے محسوس کیا کہ یہ سب ماضی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ محل میں برسوں پہلے ہونے والے ظلم اب واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ راز سب کے سامنے آنے لگا۔ بادشاہ شدید خوف اور پشیمانی میں ڈوب گیا۔ اسے اپنی پرانی غلطیاں یاد آنے لگیں۔ محل پر خاموشی چھا گئی۔ حکیم کو اندازہ ہو گیا کہ شہزادی کو بچانے کے لیے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ہر شخص خوف میں مبتلا تھا۔ شہزادی نے اپنی قسمت قبول کرنا شروع کر دی۔ وہ اب پہلے جیسی خوفزدہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون دکھائی دینے لگا۔ حکیم نے خاموشی سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ اس کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا۔ رات کے آخری پہر حکیم نے روحانی عمل شروع کیا۔ تیز ہوا، بجلی اور مشعلوں کی روشنی پورے محل میں پھیل گئی۔ فضا خوفناک اور پراسرار ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ خوفناک سایہ ختم ہونے لگا۔ محل میں روشنی اور سکون واپس آنے لگا۔ شہزادی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ صبح ہونے پر حکیم کہیں دکھائی نہ دیا۔ صرف اس کا سیاہ لبادہ باقی تھا۔ ہر شخص حیرت میں کھڑا تھا۔ شہزادی کو حکیم کا ایک خط ملا۔ وہ خاموشی سے اس تحریر کو پڑھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ تو یہ تھی اندلس کے اس گمنام حکیم کی کہانی، جو شاید دنیا کے لیے ایک اجنبی تھا، مگر کسی ایک روح کے لیے پورا جہان۔ وہ حکیم چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، بادشاہ کو تباہ کر سکتا تھا، مگر اس نے نفرت کی بجائے محبت کو چنا۔ کہتے ہیں آج بھی اندلس کے پرانے کھنڈرات میں بارش کی راتوں میں ایک سیاہ لباس والا شخص دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ اسے وہم کہتے ہیں، مگر جو بھی ہے اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔